السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں. کل الحمدللہ میں واپس آ گیا. وہ ایک دوست کو کہا ہوا تھا کہ اسٹیشن پہ مجھے ڈراپ کر دینا. اسٹیشن 1.5 میل تھا. جب میں گیا تھا تو 1.5 میل میں نے پیدل کیا تھا. بہت زبردست موسم تھا، کلاؤڈی تھا. آج بھی میں بیوقوفی کی اس کو کہہ دیا تو وہ یہ ہوا کہ ہی ڈراپ می ایٹ اے رانگ پلیٹ فارم and then I have to bear the penalty of buying another ticket. خیر یہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے. But I do advise people کہ آپ جتنا organized رہیں گے. میرا جو ہوسٹ تھا اس کا biggest issue was actually اس نے مجھے بلایا تھا میرے بیٹوں کی طرح ہے کہ I am in thick soup اور میں آپ کو بڑا spiritual master سمجھتا ہوں تو آپ مجھے گائیڈ کریں. تو I all the way went there. تو الحمدللہ I have been able to guide him. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا دشمن پیسہ. آئی ریپیٹ، اس کے بڑے بھائی ملینئرز ہیں، مینشنز ہیں اورلینڈو میں، بٹ ہی از سفرنگ امینسلی. وہ اس کا لاجک یہ ہے جی کہ بھائی کا جی میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا، ٹھیک ہے جی. And he is dying of frustration, of some mishaps beyond his control, like of divorce and the stuff جو US میں ادھر ہوتا ہے. میں US میں فیملیز کو بہت زیادہ، پاکستانی فیملیز کو disrupted دیکھتا ہوں. And the only thing in that is a material aspect. They thought they have come to US to pursue material goals. وہ بہت ظلم ہوا. اور کیونکہ گورے بھی سینئر ہومز میں بھیج رہے تھے، مڈل کلاس گورے اپنے پیرنٹس کو. They also followed کہ یار اب میں دیکھا بابے بندے ٹیکسیاں. Even who was to drop me, I do not blame him, is 72-year-old and suffering from this chronic cough etc. اوبر چلاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. Ideally the parents should retire after 60 and live with the children in an extended family system تاکہ ایک نئی نسل کو گائیڈنس بھی ملے. اور جیسے کہ پیرنٹس نے بچوں کا خیال رکھا، بچے پیرنٹس کا خیال رکھیں. پیرنٹس آر لائک انفینٹس. بٹ یہ سارا سسٹم لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم نے ٹاپسی ٹروی کر دیا ہے. تو بھگتے سارے. آج میں نے جیسے ہیڈنگ لگائی ہے کہ روحانیت یونیورسٹی عمران خان نے القادر ٹرسٹ سے بنانے کی تھی، جس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کیا جا رہا تھا. صدیق للی بھی کہتا تھا کہ ادھر عمران خان پھنس سکتا ہے، میں کہتا تھا بالکل نہیں پھنسے گا. وہی ہوا ہے، عمران خان کو کلین چٹ ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی ہے اور امجد پرویز فلیٹ آؤٹ ہو گیا جو نواز گانڈے کا وکیل ہے. چلے روحانیت کو ایک جگہ تو جیت ہوئی. عمران خان کی انٹینشنز آلویز ہیو بین گڈ. انگوٹھی کے کیس میں بھی یہی، گھڑی کے کیس میں بھی یہی تھا کہ عمران خان کی انٹینشنز ور ناٹ بیڈ. اس نے کہا کہ یہ لگژری چیزیں میں نے کیا رکھنی ہیں، چلو جی ان کو. حالانکہ بیٹر تھا شوکت خانہ میں ڈال دیتا تو شاید کوشچن ہی نہ بالکل بھی ہوتے. چلے خیر جو بھی ہے، یہ گانڈے شانڈے سے تو میں سمجھتا ہوں 180 ڈگریز ڈفرینس ہے عمران خان کا. عمران خان از ون پولیٹیشین who is honest, who sincerely thinks for the country, who is patriotic and who is not entering into a deal. Just the deal offered to him is not کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. ڈیل offered to him is کہ کنٹرول ہمارا ہی رہے گا، گانڈے کی جگہ آپ آ جائیں. یہ 7 لاکھ مادر چوت سور، کنٹرول ہمارا ہی رہے گا، گانڈے کی جگہ آپ آ جائیں. دوسرے کیس میں خاور مانیکا کا وکیل، اب اس کو پتہ لگا کہ ادھر عمران خان 2 کیسوں میں اندر ہے، ابھی القادر ٹرسٹ میں اور عدت کیس میں. اسے پتہ لگا کہ ادھر وہ پرچے اڑ گئے ہیں اس کیس کے، اس کے بھی اڑ جائیں گے. لو جی وہ باہر دوڑ گیا، ٹھیک ہے نا. اب جج صاحب ان کی فیورز کرتے پھریں گے. بڑا ہیوملیٹنگ ہے اور یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ 25 کروڑ کو سزا دے گا. آئی ریپیٹ، اللہ تعالیٰ 25 کروڑ کو سزا دے گا.
الحمدللہ کاش میری زندگی کا میرے سے کوئی پوچھے یا میری کتاب پڑھے، اس کو اللہ پر یقین 10,000 گنا زیادہ ہو جائے گا، اس کو اللہ پر توکل ہو جائے گا، وہ مادہ پرستی سے نکل کر ایک خوشگوار جنت کے ماحول میں آ جائے گا۔ یہ دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ یہ دنیا میرے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ کل میں ٹرین میں بیٹھا آ رہا تھا، مختلف لوگ بیٹھتے رہے، یہ ٹرین 4-5 اسٹیٹ سے ہوتی جاتی ہے، کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، بالٹیمور رکتی ہے، واشنگٹن ڈی سی امپلائیز، میں عجیب قسم کی ان کی مٹیریلسٹک گفتگو سن رہا تھا۔ ان کے کسی کا بھی گول یہ نہیں تھا کہ واٹ از دا فائنر ایسپیکٹس آف لیونگ دس لائف، اس لائف کو، زندگی کو جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا وہ شاید بہت کم لوگ جی رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ایڈمنسٹریشن، رولنگ، یہ تو خیر گوز کنٹراسٹ اینڈ گوز اگینسٹ ٹو اسپرچویلٹی اینڈ ٹو نیچرل لیونگ، نیچر کے خلاف، نیچر کے اگینسٹ آپ کتنے کام کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ وہ منگلا ڈیم کے، وہ سٹون کرشنگ کے، وہ بلکہ میں اے ڈی سی جی چکوال ہوتا تھا تو ادھر بہت زبردست لائم سٹون کے پہاڑ تھے، میں ادھر اکثر جایا کرتا تھا، ادھر کچھ اولڈ بلڈنگز بھی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہاں سے ٹاپ سے نیچے دریائے جہلم کا ویو تھا وچ آئی ریئلی لوڈ۔ تو لیکن میں حیران ہوا کہ اپنا جو ہے وہ ادھر 3 ملیں لگا دی، ادھر چکوال سے تھا غلام عباس نے جناب ادھر 3 ملیں فٹ کر دی اور وہ کروا دی، یہ منشا کی اور 1-2 اور، وہ جو لندن سے وہ بینکر ہے، میں نام بھول جاتا ہوں، اور وہ پھر تھوڑا سا ثاقب نثار نے ایکشن لیا تھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دلے، کتے، کمینے، نیچر کو کھانے والے لوگ۔ مجھے وہ رند رائے یاد آ گئی جو ڈیم نہیں بنانے دیتی تھی انڈیا والوں کو کہ یار لوگوں کی تباہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان لوگوں نے سیمنٹ کی ملیں، چلو ڈیم کا تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، سیمنٹ کی ملوں کا تو صرف ایکسپورٹ کے سوا کوئی فائدہ نہیں یار۔ آپ نیچرل ورڈ جو کاٹن وغیرہ کی ہے آپ اس میں ایکسپورٹ کریں بجائے اس کے کہ سیمنٹ میں لا کے، سیمنٹ تو اور کئی چیزوں سے، وہ کلینک شلنگ سے، کیا وہ آئرن کا جو ویسٹ ہے اس سے بھی بن جاتا ہے۔ ایک ٹھٹھا میں سیمنٹ فیکٹری ہوتی تھی جو اس سے ویسٹ بناتی تھی، ادھر بھی فوجیوں کے معاملات، وہ ایک حیدرآباد والی تھی، میں بھول رہا ہوں سیمنٹ فیکٹری، وہ کیا ڈنڈو، وہ پھر ادھر بھی ہے جہلم میں بھی، وہ اس کے چکوال کے فاردہ سٹینڈز پہ ہوتی تھی۔ کھائیں ٹکا کے مٹیریلزم، پاگلوں کی طرح شیطان کے پیچھے دوڑیں، مزے کریں، دوڑیں شیطان کے پیچھے، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنی بن مروائیں، ٹھیک ہے نا، اور نظر چوہان کو گالیاں نہ دیں، نظر چوہان بہت اچھی لائف انجوائے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس کا صرف ایک سٹروک ہوتی ہے، hide this person from the channel، ٹھیک ہے، I can block him also and that right I have got۔ جاؤ fuck yourself۔ اپنا جون صاحب کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے مٹیریل، فیصل واڈا کا کل نام آیا نا دبئی ان لاک میں، ان سارے بندوں کے، فروخ عرفان بھی ادھر ہی ویسے شفٹ ہو گیا ہوا ہے، فروخ عرفان کا بھی اس لسٹ میں ہوگا، ان سے پیسہ نکلوائیں، 13 ارب ڈالر۔ پاکستان باہر جتنا انہوں نے الیگل منی لانڈر کر کے اسٹیش پاکستان کا کیا ہوا ہے، کم از کم وہ 1000 بلین ڈالر، ٹریلین ڈالر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ابھی تھوڑی سی ایمی ملی ہے، جتنی کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے، کوئی بیگ میں سونا لے کے جا رہا ہے، کوئی بیگ میں ڈالر لے کے جا رہا ہے، ہر قسم کا کت پنا اس ملک میں۔ آخر میں میرا جو تھم نیل پہ لاسٹ ہے، عمران خان یہ کیس ختم بھی ہو جائے، مانیکا کا وکیل واپس بھی آ جائے، will not come out of jail۔ let me tell you
unless there is a long march, unless there is a pressure from the public کہ عمران خان کو جو ان سے رہا کرو. کشمیریوں نے اپنا رائٹ لے لیا لڑ کے. آپ نے لینا ہے, ہمت دکھائیں, فورس دکھائیں, طاقت دکھائیں, لیکن آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کانے ہیں, آپ مجبور ہیں, آپ کمپرومائزڈ ہیں, آپ روٹی کے 2 ٹکڑوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا, آپ نے سر بہت اچھی مثال دی تھی, وہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد, وہ اوپر روٹی پھینک دیتے تھے, وہ چھتوں پہ بلک رہے ہوتے تھے, وہ روٹی منہ میں نہیں ڈال سکتے تھے, روٹی نہیں منہ میں ڈال سکتے تھے, بلکتے بلکتے وہ مر گئے. اپنا بہت خیال رکھیں. میں نہیں چاہتا آپ بلکتے بلکتے مر جائیں. اس پاکستان کی دھرتی جہاں میں پیدا ہوا, جو میری ماں دھرتی ہے, اس کی خاطر میں اتنا تردد کرتا ہوں. ادروائز تو آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. جس طرح میں جنت میں ادھر امریکہ میں رہ رہا ہوں. کل تک کے لیے اجازت اللہ نے.